بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اور وہ لوگ جو جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچتا ہو، ان سارے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس سال کا 1434 کا رمضان کا یہ 29واں روزہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوا جا رہا ہے، اور یہ ہم آخری پہل سے گزر رہے ہیں۔ گویا اب میں کہوں عید مبارک، عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے عید کے سارے اعمال، ساری دعائیں، سب عبادات قبول فرمائیں۔ اس کی کوتاہیاں، جو عبادات میں کوتاہی رہی، جو کمی رہی، اللہ معاف فرمائیں۔ اور گزشتہ کل کی بات جو تھی کہ ہاں سعودی عرب میں جو محکمہ علیہ ہے چاند رویت کمیٹی کی، اس نے چاند دیکھنے کی ہدایت کی تھی، چونکہ کچھ لوگوں نے واویلا مچایا تھا کہ چاند کا سائز بڑا ہے اور ایک دن بڑا لگتا ہے، مگر اللہ کے فضل سے چاند 28 کو نہیں نکلا۔ انشاءاللہ العظیم آج متوقع ہے چاند آئے گا، لہذا کل عید ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سارے لوگوں کو عید کے مبارک گھڑیوں سے اور اس مبارک عبادات سے نوازے۔ اور رمضان کا جو اسپرٹ ہے، رمضان کا جو پیغام ہے، اور اس نے جو ایک لائف اسٹائل انسان میں دینے کی کوشش کی ہے، اس کی ایک جھلک تو میں نے آج کے حدیث کی تلاوت میں، جو کہ مسجد میں کی ہے، اس میں بیان کر دی ہے۔ اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز میں کبھی افطار نہیں کرتے، خواہ آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر فی ایام البیز ولو کان فی الحضر والسفر۔ گرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں ہوتے، مگر کبھی بھی آپ افطار نہیں کرتے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، تاکید کی 3 چیزوں کی۔ ایک تو ہر مہینہ 3 روزے رکھنے کی، اور دوسرے صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت پڑھنے کی، اور تیسرے وتر سونے سے پہلے پڑھ کے سونا چاہیے۔ 3 چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، تاکید کی۔ اور اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیز کی تاکید کی، اور کہتے ہیں لن اعدہن ما عشتو، کہ جب تک میں زندہ رہوں میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں. اور 3 چیز کیا ہے کہ وہی ہر مہینے 3 روزہ رکھنا اور صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز پڑھنا اور وتر پڑھے بغیر نہ سونا. یہ 3 بات کی وہاں بھی تاکید ہے. اور چونکہ آج ہی کے بیان ہیں تو ساری بات یاد ہے. ایک بات اور بھی بیان کرتے چلوں بالاختصار، چونکہ ساری حدیث میں نقل نہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایام البیض کون سے دن ہیں. اس کی تحدید انہوں نے کی کہ مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں رات ہے، جس میں چاند بالکل دن کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایام بیض کہتے ہیں. اور انہوں نے نقل کی ہے کہ قیل کہ کسی کے نزدیک جو ہے، بعض کے نزدیک 12 13 14 تاریخ بھی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ الاصح والاشہر والاول کہ پہلی روایت جس میں 13 14 15 کی ہے یہی زیادہ اصح اور مشہور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نقل کی ہے، اس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، توقید کیا کہ ایام بیض یعنی 13 14 15 کا روزہ رکھا کرو ہر مہینے. تو ان تمام روایت سے جو معلوم ہوا کہ انسان کے زندگی میں ہمیشہ ایک اصول بنا لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصول تھا ایام بیض میں 3 روزے رکھنے کا. تو یہ بات ہے. ایک روایت میں ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جس نے ہر مہینے 3 روزہ رکھا، سامت دہر، جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھا تو دوسرے زمانے کا روزہ رکھا. اور اس کی مثال قرآن شریف سے اس کی تائید ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. اگر آپ 3 دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھائے گا تو 30 دن ہوگا. تو اس طرح سے آپ کو 30 دن کا روزہ کا ثواب ملے گا. اور علی سبیل اسی طرح سے اگر آپ ہر مہینے رکھتے ہیں تو ہے کہ ہر دن آپ نے روزہ رکھا. تو اس روایت کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو میں سارے امت مسلمہ کے لیے جو اردو سمجھنے والے ہیں، اور میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ عربی کی، وہ بھی عرب لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے زندگی میں کچھ اصلاح کریں. اور یہ اصلاح سے بہتر اور کوئی اصلاح نہیں ہے کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جائے، انسان کا نفس اس کے ہاتھ میں آ جائے، انسان کا نفس پر ان کا اپنا کنٹرول ہو جائے. جب انسان کے نفس کے اوپر انسان کا کنٹرول ہو جائے تو یہ اسی کی کامیابی ہے. یہی تو چاہیے. مر چکے انسان کا نفس انسان کو کبھی گمراہ کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتی ہے، کبھی انسان کو بھٹکا دیتی ہے، کبھی شیطان سے بھی بدتر انسان بنا دیتی ہے. اس لیے اس نفس پر کنٹرول کرنا یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اور جس کے کنٹرول میں یہ نفس ہو گیا تو اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ اس نفس کو پکارتا ہے جس میں اطمینان و طمانینت پیدا ہوگی کہ اے نفس آؤ، لوٹ آؤ، ہمارے بندے میں آ جاؤ، ہمارے نیک صالح بندوں میں آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس نفس کو پکارتا ہے. یہی آج کے زمانے میں ہے. یا تو آدمی نفس کے تابع ہے یا نفس اس کے تابع ہے.
جب آدمی نفس کے تابع ہو گیا تو گمراہ ہو گیا، اگر نفس انسان کے تابع دار ہو گئی تو انسان کامیاب ہو گیا۔ آج کا جو اصل مقصد جس کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مقصد تھا کہ ایک روایت کو اسپیشل انٹینشن کے ساتھ بیان کروں، اور وہ روایت گرچہ ہمارے میسج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو میسج دینا تھا دے دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو جو میسج دینا تھا وہ دے دیا، کہ عید کے موقع سے میں یہ میسج دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو میری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا ہوں اگر پسند آ جائے، اور دل میں یہ خیال ہو کہ نفس پر کنٹرول کرے اور نفس اس کے تابع بن جائے، تو ضرور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کریں۔ اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عافیت بھی دے گا اور اللہ کا مقرب بندہ بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ بات ختم کر کے میں اس روایت کی طرف چلتا ہوں جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں روایت کی ہے۔ وعن قتادہ عن زرارہ بن اوفا عن سعید بن حسام انہ طلق امرأته۔ قتادہ زرارہ بن اوفا سے نقل کرتے ہیں اور وہ سعید بن حشام سے نقل کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے سعید بن حسام نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، جو معاملہ اس کی بات ہے، تو اس کے بارے میں آہستہ آہستہ پڑھتے چلتا ہوں۔ ایسے پہلے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن حسام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، یہ سوچ کے طلاق دے دیا کہ میں جاتا ہوں مدینہ میں، اور مدینہ میں جو املاک ہیں ان کے، جو بلڈنگ ہیں، جو مکان ہیں، جو اراضی ہے، اس کو بیچ دوں گا، سارے پیسے سے اسلحہ ہتھیار خرید لوں گا اور جنگ کی مکمل تیاری کر لوں گا، اور روم جو اس وقت ایمپائر تھا، قیصر روم کے خلاف جنگ لڑوں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں گا۔ تو بیوی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے بیوی کو طلاق دے دیا اس نے۔ جب مدینہ چل رہا تھا تو مدینہ کے راستے میں انہی کے قوم سے ایک وفد ملا، ایک گروہ ملا، ایک راحت ملی، راحت کہتے ہیں جماعت کو۔ تو ان لوگوں نے سعید بن حشام سے باتیں کی، جبکہ ان کی جماعت میں 6 افراد تھے۔ ان لوگوں بھی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے گئے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم لوگ جہاد کریں قیصر روم کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الیس لکم فی اسوۃ حسنہ، کیا تمہارے لیے مجھ میں اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ تو لہذا ان لوگوں نے بھی ان کو منع کر دیا کہ آپ ایسے ارادہ مت کرو۔ کہتے فنہاہم عن ذلک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس کام سے روک دیا۔ فاشہدہم، تو جب ان لوگوں نے بھی ان کو روک دیا تو سعید بن حشام نے ان لوگوں کو گواہ رکھا کہ آپ گواہ رہو، میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دیا تھا اس کو میں رجوع کر لیتا ہوں۔ یہاں پر رائے چینج ہوگی، ان کی رائے چینج ہوتے ہی کہ جب نہ جہاد میں جانے کی بات ہے، اب نہ شہادت کی بات ہے، تو پھر اپنی بیوی کو کیوں طلاق دوں؟ تو گویا ایک طلاق دے رکھا تھا وہ، تب وہاں سے رجوع کر لیا۔ اب یہ طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی میں ایسا ہو سکتا ہے، 3 طلاق کا اختیار ہے، تو 2 طلاق تک انسان اپنی بیوی کو واپس کر سکتا ہے۔ اس کے صرف بولنے سے ایک گواہ رکھ لے، یا بغیر گواہ رکھے ہوئے اگر بیوی کو کہہ دے کہ میں تمہیں واپس کر لیا، تو واپس ہو جاتی ہے، وہ دوسری نکاح نہیں کر سکتی ہے، تو اس کی بیوی ہوتی ہے۔ جب تک فائنل 3 طلاق نہ دے تب تک اس کی بیوی ہوتی ہے، حتیٰ عدت میں بھی بیوی ہوتی ہے۔
آگے چلتا ہوں. تو کہتے ہیں زرع بن اوفا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طرف لوٹے اور ہمیں بتائی خبر. وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا وطر کے بارے میں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا انبئکم بعالم اہل الارض بوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وتر کے بارے میں سرزمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بتائیے. سعید بن ہشام نے کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا ایتی عائشہ فصلحہ، تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو. پھر راوی کہتے ہیں پھر میرے پاس آئے، پھر مجھے ساری بات بتائے، پھر میں نے ان کو پاس بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاس. کہتے ہیں سعید بن ہشام کہ اتیت علی حکیم بن افلح، کہ میں حکیم بن افلح کے پاس آیا. فاستلحقتہ الیہا، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے حضرت عائشہ تک پہنچا دیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے کہا ما انا بقاربہا انی نہیتہا ان تقول فی ہاتین الشیئتین شیئا فابت فیہما الا مزین. کہا میں ان کے قریب جانے والا نہیں ہوں، مجھے روک دیا گیا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں انہوں نے مجھ سے بیان کرنا مجھے روکا ہے، میں نہیں جا سکتا. مگر ہاں چلتے چلتے میں جا سکتا ہوں، میں ان کے پاس رکوں گا نہیں. کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی اور میں ان کے ساتھ ہو لیا. ہم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حکیم، تم حکیم ہو؟ اس نے پہچان لی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو پہچان لی تو کہ ہاں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ من ھذا الذی معک، کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا سعید بن ہشام ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ من کون ہے شام؟ تو کہا ابن عامر. تو کہنے لگی اللہ ان پر رحم کرے. اور انہوں نے کہا نعم المرء کان عامرا، عامر بہت اچھا شخص تھا. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں اب سعید بن ہشام کی بات آئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا ام المومنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو کہتی ہے الست تقرأ القرآن، الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھنے کا ارادہ کیا. پھر میرے دل میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں پوچھوں. پھر میں نے کہا یا ام المومنین انبئینی عن قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں بتائیں.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست تقرأ هذه السورہ یا ایھا المزمل، کیا تم یہ سورہ نہیں پڑھتے یا ایھا المزمل؟ قلت تو ہاں پڑھتا ہوں۔ قالت، تو انہوں نے جواب دیا ان اللہ افترض قیام اللیل فی اول هذه السورہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروعات میں قیام اللیل کو فرض قرار دیا۔ اور قال رسول اللہ، اور فرمایا قال رسول اللہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ حولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب 1 سال تک قیام کرتے رہے۔ حتی انتفخت اقدامہم، یہاں تک ان کے پاؤں پھول جاتے تھے، ورم ہو جاتے تھے۔ وامسک اللہ خاتمتہا فی السماء 12 شہرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان میں اس کو روک دیا 12 مہینے تک۔ ثم انزل اللہ تخفیف، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تخفیف کا حکم یعنی کمی کا حکم نازل فرمایا اسی سورہ کے آخر میں۔ فصار قیام اللیل تطوعا من بعد الفریضہ، تو یہ قیام اللیل تہجد یہ اب تطوع اور نفلی ہو گیا، جو پہلے فرض تھا بعد میں نفلی ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں سعید بن ہشام کہ مجھے خیال آیا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں، پھر خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بارے میں پوچھوں، تو میں نے پوچھا یا ام المومنین انبئینی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو کہتی ہے کننا نعد له سواکہ وطہورہ فیبعثہ اللہ لما شاء ان یبصحو من اللیل فیتسوق ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعوه ثم ينهض وما يسلم ثم يقوم ليصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس بعد ما يسلم فتلك 11 ركعة يا بني۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پانی تیار کرتے تھے اور ان کے لیے مسواک تیار کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہتا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا جگا دیتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے جاگتے رات سے نیند سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، پھر وضو کرتے، پھر نماز 8 رکعت پڑھتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں، صرف آخری رکعت میں 8ویں رکعت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، پھر بیٹھتے اور تو اپنے رب کو یاد کرتے، دعائیں کرتے، پھر وہاں اٹھتے اور سلام نہیں کرتے، سلام نہیں پھیرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر اللہ کو یاد کرتے، دعائیں کرتے اور پھر سلام پھیرتے، ہم اس سلام کو سنتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعتیں ہیں۔ یہی اے لڑکا کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت کے بعد وطر کرتے اور 2 رکعت پڑھتے اور اس کے بعد بیٹھ جاتے اور سلام نہیں پھیرتے، یا سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے سلام پھیرنے کے بعد، اور یہ 9 رکعت ہے۔ اس لڑکا یاد رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پڑھتے ایک اہم بات کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، وہ ایک اصولی بات ہے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا وکان اذا شغلہ عن قیام اللیل نوم او وجع او مرض صلی من النہار 12 رکعۃ۔ یہ اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند یہ کرتے کہ ہمیشہ اس کو پڑھایا کریں، کبھی ناغہ نہیں کریں، مداومت اس میں کریں، مواظبت اس میں کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل سے
کبھی کوئی چیز روک دے، مثلا نوم، نیند آ گئی، سو گئے، قیام اللیل نہیں کر سکے، یا کبھی بیمار ہو گئے درد کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، یا کبھی کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، تو دن میں آپ 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک اصول بتایا انہوں نے کہ اس چیز آدمی کو تہجد پڑھنے کی عادت ہو اور تہجد چھوٹ جائے تو دن میں پڑھ لینا چاہیے۔ اور جو آدمی کوئی نفلی عبادت کرنا چاہیے یا نفلی عمل کرنا چاہیے یا کوئی اوراد کرنا چاہتا ہو تو تھوڑے کرے مگر روزانہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عادت شریفہ تھی۔ اور آگے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا عالم نبی اللہ قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ حتی اصبح، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کبھی قرآن شریف پڑھا ہو۔ ولا صام شہرا کاملا غیر رمضان، اور رمضان کے علاوہ پورے مہینے میں کبھی دوسرے مہینے میں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ پھر میں اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد، یہ اتنی بات گزر گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے پاس یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ساری بات سچی بتائی، اگر موقع ملتا تو میں بھی ان کے پاس آتا اور روبرو ان سے یہ بات سنتا۔ اس کو امام احمد نے روایت کی ہے اور اس کو امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے میں ذرا بے قرار تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور ہم سفر دوستوں کو یہ بات بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو اپنے امان میں رکھے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے عبادت میں جو کمی ہے اللہ اس کو تو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، سارے مسلمانوں کی جو مجبوری ہے، کمزوریاں ہیں اللہ اس کو دور فرما۔ یا اللہ جو ظالم بادشاہ اس پر جہاں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اللہ تو اس کا انصاف کر۔ یا اللہ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اس کو اصلاح اور توفیق اطاعت عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن و سنت پر مجتمع کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔